رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جمیل الشیم وجود والکرم واللہ آسمہ والجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الى سدرۃ المنتہی. مقامہ قاب القوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین. نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ناد علی مظہر العجائب تجد عنا لك في النوائب. كل هم وغم شيء جليب بولايتك يا علي يا علي يا علي. صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خیبر شکن کے ماننے والے بیٹھے تھکن شکن صلوات پڑھیں. سلام کرتے آپ لوگوں کو. محترم سامعین عنوان گفتگو ہے سبیل ہدایت. سبیل ہدایت کے حوالے سے مسلسل میں آپ کو آیت سنا ہوں اور عنوان گفتگو ہے تاریخ 14 معصومین علیہ السلام. کل ہم نے 7ویں امام اور 8ویں امام کے بارے میں معلوم کیا کہ کیا مولا کی مختصر سی تاریخ تھی, کب آئے اور کب گئے. اور آج ہم گفتگو کریں گے اپنے 9ویں امام پر اور 10ویں امام یعنی 11ویں معصوم پر اور 12ویں معصوم. یہ فرش اعلیٰ انسانیت کی درسگاہ ہے. یہاں مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے کیونکہ حسین صرف شیعوں کا امام نہیں ہے. حسین کو مانو گے تو انسان کہلاؤ گے, حسین کو مانو گے تو شریف کہلاؤ گے. اس لیے کہ امام حسین نے انسانیت کا پیغام دیا ہے اور کوئی
یہ نہ سمجھے کہ امام حسین شیعوں کو بچانے کے لیے آئے تھے. امام حسین شیعوں کو بچانے کے لیے تھوڑی آئے تھے. امام حسین تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے. وہ دین کہ جس میں انسانیت ہے، جس میں محبت ہے، جس میں یکجہتی ہے، جس میں پیار ہے، اس دین کو بچانے کے لیے آئے تھے. امام حسین شیعوں کے امام نہیں ہے. فقط کوئی میری قوم کا بچہ جوان یہ نہ سمجھے کہ حسین بس ہمارے. اگر آپ نے یہ تصور کیا کہ حسین بس ہمارے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مولا حسین کو محدود کر دیا، اور جو محدود ہو وہ حسین نہیں ہوتا. حسین لا محدود شخصیت کا نام ہے. چونکہ امام حسین خالی شیعوں کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا دنیا کے جتنے شریف انسان ہیں وہ در حسین پہ آتے ہیں. یہ الگ بات ہے، کچھ دن کے اجالے میں آتے ہیں، کچھ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں. سبحان اللہ. بڑے سمجھدار لوگ، بڑے ذہین لوگ میرے سامنے ہیں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس عظیم مجمع میں مجھے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوگا. نصیب سے ملتے ہیں ایسے سننے والے. امام حسین علیہ السلام سب کو دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی دعا سے ہم مولا ہمیں ہر برس کربلا بلاتے ہیں، اور ابھی بھی ہم اس سال میں ربیع میں انشاءاللہ کربلا جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ امام حسین کے دربار میں جب انسان جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا. سبحان اللہ. جو دعائیں ہوتی ہیں ادھر دعائیں مانگیے، ادھر دعائیں مانگیے. تو اور مانگنے میں یہ نہیں ہے، اس لیے ہر قوم آتی ہے یہاں پر مانگنے، شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر. جڑے رہیے گا میرے ساتھ. تھوڑا سا آپ نے کل بہت شاندار سنا ہے، تو تھوڑا سا میں اور بولنے جانا چاہتا ہوں آپ کو. شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر، اس لیے ہم قوم آتی ہے یہاں پر مانگنے. شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ. وہ اور ہوں گے کہ جو اپنا پرایا دیکھ کے دیتے ہوں گے، ان کا دربار تو کھلا ہوگا. جو عقیدت سے آ جائے سر میں جھکا لے. ذرہ ہوگا تو آفتاب بنا دیں گے، بے زر ہوگا تو گنگر بنا دیں گے، آدمی ہوگا تو انسان بنا دیں گے، انسان ہوگا تو مسلمان بنا دیں گے، مسلمان ہوگا تو صاحب ایمان بنا دیں گے، صاحب ایمان ہوگا تو سلمان بنا دیں گے. ان کے دروازے پہ عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو بھی آتا ہے یہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. شرط خلوص. اور امام حسین ہمارے امام نہیں ہیں، فقط ہمارے نہیں، ساری دنیا کے امام ہیں. لیکن فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والوں تمہارا مقدر ہے، تمہارے مقدروں کی معراج ہے، ہمارے نصیبوں کی معراج ہے. حسین آئے تو سب کے لیے تھے، مگر جیسے ہی ہم نے کالے کپڑے پہنے، جیسے ہی ہم نے علم اٹھایا، لوگ کہنے لگے یہ حسین والے، یہ حسین والے، یہ حسین والے، یہ حسین والے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ حسین والے، یہ حسین والے، یہ حسین والے. ساری دنیا میں کالے کپڑے والوں سے حسین کو مخصوص کر دیا. سبحان اللہ. ورنہ حسین تو سب کے. یہی وجہ کل میں نے بات عرض کی تھی نا کہ جیسے علی مشکل کشا ہے، دشمن کی مدد مانگے گا تو مشکل کشائی کریں گے. جیسے اللہ رازق ہے، جو اس کا سجدہ نہیں کرتا اللہ اس کو بھی رزق دے گا، کیونکہ رزق دینا اس کا کام ہے. ویسے مشکل کشائی کرنا مولا علی کا کام ہے. کوئی بھی مانگے علی مدد کرتے. اس سے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ علی اس سے بھی محبت کرتے ہیں. کیسے؟ سجدہ نہ کرنے والوں سے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ پیار کرتا ہے. جو اس کی بندگی نہیں کرتے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. مگر چونکہ وہ رازق ہے لہذا اس طرح سے. تو امام حسین سب کے امام ہیں، سب کے مولا ہیں، سب کے رہبر ہیں، سب کے آقا ہیں. کائنات کو بچایا حسین علیہ السلام نے. پوری دنیا کو امام حسین علیہ السلام نے بچایا. اور امام حسین علیہ السلام کا میسیج ہے محبت، پیار، اتحاد، یونٹی، انسانوں کی قدریں، بھائی بہنوں کا احترام، بزرگوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کا ادب کرنا. یزید نے تو سب ختم کر دیا تھا. حسین نے سکھایا ادب آداب کسے کہتے ہیں.
حسین نے سکھایا بھائی بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، حسین نے بتایا کہ بھوپی کا رشتہ کیا ہے، حسین نے بتایا کہ خالہ کا رشتہ کیا ہے۔ اگر یہ جملے میں وضاحت کرنے لگوں تو بہت دور پہنچ جاؤں گا، میں اشاروں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے بتایا کہ بھوپی کا رشتہ کیا ہے، ورنہ یزید نے تو اس رشتے کو بھی پامال کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حسین نے سارے رشتوں کی قدریں بتائی، چھوٹوں کا احترام کیسے ہو، بڑوں کا احترام کیسے ہو، بھائیوں کا احترام کیسے ہو، بزرگوں کا احترام کیسے ہو، کہیں جاؤ تو کیسے بیٹھو، کسی کے ساتھ بات کرو تو کیسی بات ہو، تمہاری زبان تلخ نہ ہو، تمہاری زبان بتائے کہ تم حسین والے ہو، تمہارا کردار بتائے کہ عزیزدار ہو، تمہارا کردار بتائے کہ برشیادہ پر آنے والے ہو، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں بتانا نہ پڑے کہ میں حسینی ہوں، آپ کا انداز بتا دے کہ ہاں یہ حسین والا ہے۔ ایک عظیم الشان ذات کا ماننے والا ہے۔ امام حسین شیعوں کے لیے فقط سب کے جیسے اللہ سب کا مانو تب بھی اللہ، نہ مانو تب بھی اللہ۔ کہ بڑے والے مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ساری دنیا نماز پڑھنے لگے تو کیا اللہ کی معبودیت میں اضافہ ہوتا ہوگا؟ ساری دنیا نماز چھوڑ دے تو کیا اللہ چھوٹا ہو جائے گا؟ نہیں، تو نماز کو پڑھ دو۔ کل ہمارے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نالائق بندے نہیں۔ بھائی مجلس کا آغاز ہوگا جب آپ مل کے بولیں گے تب ساری کمیٹی چھوڑ دے گا، ابتدائی گفتگو۔ نماز کو پڑھتے اس لیے پڑھتے ہیں اللہ کے نالائق بندے نہیں، لائق بندے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پورا مجسمہ عنایت فرمایا ہے، آنکھیں اس نے دی، ہاتھ اس نے دیے، زبان اس نے دی، دماغ اس نے دیا، پورا جسم اس نے عنایت فرمایا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لہذا اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو جیسے اللہ سب کا اللہ ہے، مانو تب بھی اللہ ہے، نہ مانو تب بھی اللہ ہے، ویسے ہی میرا رسول سب کا نبی ہے، مانو تب بھی نبی ہے، نہ مانو تب بھی نبی ہے، ویسے ہی حسین سب کا امام ہے، مانو تب بھی امام ہے، نہ مانو تب بھی امام ہے۔ اگر ساری کائنات مل کے حسین حسین کرنے لگے تو مولا حسین کی فضیلتوں میں بڑائی نہیں آتی، ساری کائنات مل کے حسین کو چھوڑ دے تو حسین کی فضیلتیں کم نہیں ہوتی، لیکن جسے حسین چھوڑ دے اس کا نہ دنیا میں کچھ بنتا ہے نہ آخرت میں۔ صلوات پڑھیں۔ اس کا نہ دنیا میں کچھ بچتا ہے نہ آخرت میں بچتا ہے۔ امام حسین سب کے امام ہیں۔ اب اس جملے پہ بہت دھمک والی بات چاہیے بھائی، تو جملہ کہنے جاتے ہیں مجھے اندازہ ہو جائے گا تو میں بس آگے ہوں مان کو۔ آخری جملہ ہے تمہید کا۔ امام حسین صرف ہمارے نہیں ہیں، سب کے ہیں، سب کے ہیں، اور چتوڑے کا ایک ایک مومن اس بات کا ثبوت بھی دیتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس بات کا ثبوت بھی دیتا ہے ہر مومن، اور ہر مومن اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ امام حسین سب کے ہیں۔ اگر امام حسین صرف شیعوں کے ہوتے تو یہ شیعہ مجلس سے دروازہ بند کر کے کرتے۔ ارے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اپنوں کو دیکھ دیکھ کے اندر بلاتے، کسی بھی عزا خانے میں دروازہ بند کر کے کبھی مجلس نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ امام حسین کا دربار ہے، کل بھی کھلا تھا آج بھی۔ یہ امام کا دربار ہے، یہ میرے معصوم کا دربار ہے کہ کل بھی کھلا تھا آج بھی کھلا ہے۔ بس مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے سبیل ہدایت کر دی ہے۔ قرآن پڑھ لو، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے سبیل ہدایت کر دی ہے، مان کے شاکر ہو جاؤ، نہ مان کے کافر ہو جاؤ۔ بے ہدایت نہیں چھوڑا اللہ نے تاکہ روز محشر کوئی شکایت نہ کر سکے، تاکہ روز محشر کوئی شکایت نہ کر سکے کہ پالنے والے ہدایت تھی نہیں، ہادی تھا نہیں، تو ہم کیسے توحید کو مانتے، ہم کیسے تیرا کلمہ پڑھتے، ہم کیسے تجھے وحدہ اللہ شریک مانتے۔ اللہ نے کا انتظام ہم نے کیا ہے، مانو گے تو شاکر کہلاؤ گے، نہ مانو گے تو
کافر کہلاؤ گے. لیکن روز محشر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے تو نے ہدایت دی نہیں, تو نے ہادی دیا نہیں. اس نے کہا میں نے تو 14 بھیجے, تم نہیں سمجھے تو یہ تمہاری غلطی ہے. اور ہادی بھیجنے کے بعد بھی مجبور نہیں بنایا, مختار بنایا, اختیار کیا. مانو مت مانو, بندہ مجبور نہیں ہے, مختار ہے. مانو گے تو شاکر, نہ مانو گے تو کافر کہلاؤ گے. کوئی بندہ مجبور نہیں, اللہ نے سب کو اختیار دیا, چاہے مانو تمہیں اختیار ہے. اور ہم نے سبیل ہدایت کر دی, ہدایت ہی کی تو ذمہ داری تھی, تو ہم نے سبیل ہدایت کر دیا تمہارے لیے. آج کی گفتگو ہے نواں معصوم آپ کا, امام محمد تقی علیہ السلام. مولا آپ کو سلامت رکھے. محمد تقی علیہ السلام 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. 10 ہجری. آپ کے والد کا نام سب بتا دیں گے, امام علی رضا. کیا سلسلہ ہے دیکھیے, والد کا نام امام علی رضا, والدہ کے نام 2 نام ملتے ہیں, جناب خیزران یا جناب سبیتا. 2 نام ملتے ہیں محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کے, یا تو جناب سبیتا نام تھا یا جناب خیزران نام تھا. خدا کا شکر ہے آپ ایسوں کے ماننے والے ہیں جن کی ماؤں کے نام تو 2 مل جائیں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہی مجمع چاہتا ہوں میں, یہی مجمع چاہتا ہوں. اور آپ کو سلامت رکھے. ماؤں کے نام تو 2 مل سکتے ہیں, لیکن والد صاحب اور آپ کو سلامت رکھے. اور کیا سن رہے ہیں آپ, ان کو دماغ وہاں ہو جاتا, کھل جاتا ہے دماغ جب آپ بے تکلف ہو کے بولتے ہو. تو امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ جناب سبیتا یا جناب خیزران, مدینے میں آپ کی ولادت ہوئی. کل زندگی جو زمین پہ گزاری ہے مولا نے, وہ گزاری ہے 25 ایئرس, 25 سال. ہمارے جتنے 14 معصومین میں 3 معصوموں کی عمر بہت کم ہے. ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی 18 برس, اور دوسرے آپ کے لیے امام ہیں, ان کی 25 برس ہے. پھر کل امام حسن عسکری کے حوالے سے پڑھیں گے, ان کی ایج 28 برس ہے. یہ 3 معصوم جو ہیں آپ کے, ان کی عمریں بہت کم ہیں, لیکن یہ 60 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے. 220 ہجری میں ام الفضل نے مامون کے کہنے پر ان کو زہر دی. یہ تاریخ ہے آپ کے امام میں. اور آپ کا روزہ ہے کاظمین میں, اللہ کرے کہ آپ کاظمین میں کریں. اور مولا کے مزار مقدس کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو امام محمد تقی سے مانگیے, آپ کے پاس اگر دولت نہیں ہے تو امام محمد تقی سے مانگیے, اور آپ کے پاس اگر مکان نہیں ہے, کسی بندے کا کسی مومن کا مکان نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مکان ہو جائے اور دعائیں مانگتے مانگتے تھک گیا, تو وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے رجوع کرے. پروردگار نے ان کے حصے میں یہ سعادت رکھی ہے, اولاد, دولت اور مکان. امام محمد تقی علیہ السلام 17 برس امام رہے, یہ لوگوں نے قبول کیا. اور جب وہ امام علی رضا علیہ السلام کی عمر 47 برس تھی تب ان کی ولادت ہوئی. ہمارے بہت سے جوان شادی ہوئی اور اگر 2 سال بچہ نہیں ہوا, 5 سال نہیں ہوا, 10 سال نہیں ہوا تو پریشان ہو جاتے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام کے 47 سال کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو جب اتنے برس کے بعد ولادت ہوئی تو لوگوں نے شک کرنا شروع کیا, اور جب شک کرنا شروع کیا تو کئی لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا چلیے قیافہ شناسوں کے پاس چلیں. قیافہ شناس جانتے ہیں, میں جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. قیافہ شناس اس دور میں آج سے 1400 برس پہلے قیافہ شناس لوگ ہوتے تھے. وہ کیا تھے کہ وہ آپ کی صورت دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ آپ کتنی رات سے جانے ہوئے, آپ کے بال دیکھ کے بتا دیتے تھے, آپ کے اور آپ کے والد کے بال دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ آپ انہیں کے بیٹے. گھوڑوں کی ٹانپیں دیکھ کے بتا دیتے تھے
پیر دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ گھوڑے کتنا چل کے آئے، اونٹوں کے پاؤں دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کتنا سفر طے کیا۔ وہ تھے قیافہ شناس۔ لوگ زبردستی قیافہ شناسوں کے پاس امام محمد تقی کو لے گئے اور ساتھ میں امام علی رضا کو لے گئے اور امام سے کہا مولا آپ لباس میں نہ جائیے، آپ امامہ لگا کے نہ جائیے، آپ سادے لباس میں جائیے۔ امام محمد تقی بھی چلے اور امام علی رضا بھی چلے۔ امام محمد تقی کی اس وقت عمر تھی 4 برس، 4 برس عمر تھی معصوم کی۔ 4 برس کی عمر میں قیافہ شناس کے سامنے بیٹھا کے بٹھا دیا لوگوں نے۔ امام رضا علیہ السلام کچھ دوری پر بیٹھ گئے۔ اب قیافہ شناس ایک ایک کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بھائی تمہاری چہرے کی تھکان بتا رہی ہے کہ تم اتنے دن جاگے ہو، تم فلاں صاحب کے بیٹے ہو، یہ تمہارے والد نہیں ہیں چچا ہیں، یہ تمہارے والد نہیں ہیں ماموں ہیں، سب کے بارے میں وہ بتا رہا ہے۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام کا نمبر آیا، ان کی جب باری آئی تو مولا تقی علیہ السلام نے 4 سال کے مولا تقی علیہ السلام نے قیافہ شناس سے کہا تو ہمارے شجرے کے بارے میں بتائے گا یا ہم تیرا شجرہ بتائیں؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، تو ہمارے شجرے کے بارے میں بتائے گا یا ہم تیرا شجرہ بتائیں؟ تو میں ہاتھوں کو جوڑ لیا، سرکار آپ تو معصوم کے بیٹے ہیں، آپ تو امام کے بیٹے ہیں، تو اصلی شجرہ اور صحیح شجرہ وہی ہے۔ آج سے قیافہ شناس یاد رکھ لے، صحیح شجرے والا وہی ہے جس کے دل میں ہماری محبت ہے۔ اگر ہماری محبت نہیں ہے تو پھر شجرہ صحیح نہیں ہے۔ 4 سال کی ایج ہے، 4 سال کی، نام ہے تقی، تقی نام محمد، لقب تقی۔ تقی کسے کہتے ہیں؟ صاحب تقویٰ کو کہتے ہیں۔ 2 لفظ متقی اور تقی، دیکھیے متقی اور تقی۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی سے کہتے ہیں جو بہت پرہیزگار ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو اور نیک ہو، مگر متقی وہ ہوتا ہے جس سے خطاؤں کا امکان ہو۔ تقی اسے کہتے ہیں جس کے لیے خطاؤں کا امکان بھی نہ ہو۔ شرافت، نفاست جس کی رگ رگ میں سمائی ہو، اسے تقی کہتے ہیں۔ 4 میں سے بڑھو میں آتا ہے، بنا خلوص کے جو دولتیں لٹائے گا قسم خدا کی کبھی بھی سخی نہیں ہوگا۔ ہزاروں روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، تقی سے بغض ہے تو متقی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام 4 برس کی عمر ہے، 4 برس کم سی نہیں، 4 برس کی عمر ہے اور 4 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے بیٹھے ہوں۔ میں بہت تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، اشارہ کر کے پڑھوں گا، آپ سمجھ گئے تو سبحان اللہ، نہیں سمجھے تو ماشاءاللہ، بہت آرام سے پڑھوں گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام 4 سال کے، امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھے، پاپا کو سلام کیا، سامنے آ کے بیٹھے، اس کے بعد زمین پہ ہاتھ مارا۔ امام محمد تقی نے زمین پہ ہاتھ مارا، تو زمین پہ ہاتھ مارنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا بیٹا تقی یہ کیفیت کیسے آپ بتا رہی ہوں؟ تب بابا جان مجھے آج میری جدہ زہرا یاد آ گئی، ان کے مسائل مجھے یاد آ گئے، کتنے ظالم تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے میری جدہ پسند کی۔ پھر مولا فرماتے بابا جان میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ان ظالموں کو قبروں سے نکالوں۔ بھائی میں آدھی بات پڑھوں گا، آدھی بات آپ کو سمجھنا ہے، کتاب کا حوالہ میں دوں گا، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں، حوالوں کی ذمہ داری میری ہے، مولوی ہوں تمہاری قوم کا، وکیل ہوں تمہارا، ذمہ داری میری ہے حوالوں کی۔ معصوم کا اسٹیٹمنٹ ہے، میرا نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے اس میں، ذرہ برابر میں خطابت نہیں، میں سیدھا امام محمد تقی علیہ السلام کا جو قول ہے جو آپ نے فرمایا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے بابا جان میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان ظالموں کو قبروں سے نکالوں اور قبروں سے نکال کے جلا دوں، قبروں سے نکالوں اور قبروں سے نکال کے جلا دوں۔ میں یہ بھی میرے مجمع نہیں پہنچا،
جب جناب منہال امام سجاد کے پاس گئے ہیں تو جناب منہال سے امام سجاد نے کہا کیا حال ہے کوفے کا؟ کیا مختار ڈھونڈ رہا ہے؟ اگر بول گئے نا تو چتوڑا والوں مختار نامہ سنا دلاؤں گا آج، اور وہ کتاب والا مختار نامہ نہیں، شرح نقوی والا اپنے لہجے والا سنا کے جاؤں گا۔ ہاں، جناب مختار سے پوچھا امام سجاد میں حرملہ کا کیا ہوا؟ توجہ، حرملہ کا کیا ہوا؟ تو جناب منہال نے کہا کہ جب میں نکلا تھا کوفے سے تو جناب مختار حرملہ کی تلاش میں تھی، حرملہ کی تلاش میں تھی۔ اب چوتھے امام نے ہاتھ اٹھایا، لفظ یاد رکھے گا، معصوم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہیں نکالوں خبروں سے اور جلا دوں، جلانے کا لفظ اب میں اسی لیے یہاں لایا ہوں۔ مولا سجاد نے ہاتھ اٹھائے کہ پالنے والے حرملہ کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا اور حرملہ کو لوہے اور آگ کی سزا دے۔ سبحان اللہ، لوہے اور آگ کی سزا دے، یعنی جناب زہرا پر ظلم کرنے والوں نے بھی جناب محسن کو شہید کیا تھا، حرملہ نے جناب علی اصغر کو شہید کیا۔ تو معصوم کی نظروں میں، معصوم کی نظروں میں جو بچے کے قاتل ہو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو جلایا جائے۔ سبحان اللہ، آپ جو ہم سے کہتے ہیں صاحب تم جلاتے کیوں ہو، تم جلاتے کیوں ہو، تم جلاتے کیوں ہو، ہم جلاتے نہیں، معصوم کی سیرت بابر کو سلامات پڑھے بابا زبرن۔ اور آپ کو سلامت کرتے امام محمد تقی کیا کہنے آتے 4 برس کے عمر ہے، اور جب عمر آگے بڑھی تو آپ 7 برس کے ایک راستے پہ کھڑے۔ اب توجہ، کیونکہ جن معصوموں کو میں پڑھ رہا ہوں جو مجھے جانتے ہیں، جنہوں نے مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شرح نقوی کس انداز سے خطابت کرتا ہے، لیکن میں صرف اور صرف اس لیے کہ داد مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن میرے قوم کے بچوں کو کچھ تو آئے۔ جہاں مجھے ایک مجلس پڑھنی ہوتی ہے میں ایک پڑھ دیتا ہوں اور وہی عنوانات پڑھ دیتا ہوں جو آپ کو معلوم ہے، لیکن اس عشرے میں میری کوشش یہ ہے کہ اگر 10 دن میں 2 معصوموں کے بارے میں میری قوم کے بچے جان گئے تو میں کامیاب ہوں۔ 4 معصومین کی بات تو بہت بڑی ہے، بہت آپ کو سلامت رکھتی۔ ایک راستے پہ کھڑے امام محمد تقی علیہ السلام، مامون رشید گزر رہا، شور ہوا کے ساتھ خلیفہ آ رہا ہے، خلیفہ آ رہا ہے، خلیفہ آ رہا ہے، اور کئی بچے وہاں کھیل رہے ہیں۔ جب شور ہوا خلیفہ آ رہا ہے، خلیفہ آ رہا ہے، اس کا لشکر جا رہا ہے، شکار کھیلنے کے لیے آ رہا ہے مامون، تو سارے بچے بھاگ گئے، صرف آپ کے امام ہی بھاگ گئے۔ سبحان اللہ، جتنے بچے کھیل رہے تھے جب سپاہیوں نے شور مچایا خلیفہ آ رہے، خلیفہ آ رہے، مامون رشید آ رہے، راستہ دو، راستہ دو، راستہ دو، سارے بچے جو راستے میں کھیل رہے تھے وہ بھاگ گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے رہے۔ جب مامون رشید کی سواری قریب آئی تو مامون رشید نے کہا جب سب بچے بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ مولا نے فرمایا میری فطرت میں بھاگنا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، آپ سلامت میں، میری فطرت میں بھاگنا نہیں ہے۔ میرا باپ بھی بھاگا، ان کا باپ بھی بھاگا، ان کا باپ بھی بھاگا، ان کا باپ بھی بھاگا، میری فطرت میں نہیں ہے۔ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ہماری فطرت میں بھاگنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ راستہ چھوٹا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، راستہ چھوٹا نہیں ہے جو تجھے نکلنے میں تکلیف ہو، راستہ تنگ نہیں ہے جو نکلنے میں تکلیف ہو، اور میرے خیال سے تو ظالم نہیں ہے جو مجھے مجھ کا ظلم کرے۔ میرے گمان میں میں گمان کرتا ہوں کہ تو ظالم نہیں ہے۔ اب آپ کسی جھوٹے کو کہہ کے دیجیے آپ جھوٹے نہیں ہیں،
خوش ہو جائے گا، چائے کے ساتھ ناشتہ بھی کروائے گا. سلامات پڑھیے کسی جھوٹے سے اگر آپ کہیے کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سے بڑا سچا کون ہے، اور سیریس ہو کے کہیں گے آپ تو چائے نہیں پلائے گا، ناشتہ بھی کروائے گا. تو معصوم نے فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو تعلیم نہیں ہے. اب تیسرا جواب سنیے معصوم کا. 3 جواب دیے. پہلا، راستہ تنگ نہیں ہے، تجھے نکلنے میں کوئی دشواری نہیں نکلے. دوسرا، میں گمان کرتا ہوں کہ تو تعلیم نہیں ہے. تیسرا جواب معصوم نے فرمایا قیامت کا جواب ہے. تیسرا جواب معصوم کا یہ تھا، تیسرا جواب معصوم کا یہ تھا کہ میں مجرم نہیں ہوں. میں مجرم نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاگتا وہ ہے جو مجرم ہے. سبحان اللہ، بھاگتا وہ ہے کہ جو مجرم ہے. اب تاریخ پڑھیے، کہاں سے کون بھاگا، کہاں سے کون بھاگا، کیسے کون بھاگا. صلوات پڑھیں. میں مجرم نہیں ہوں جو بھاگ جاؤں. پھر بادشاہ نکل گیا، شکار کرنے جا رہا تھا. بادشاہ شکار کرنے جا رہا تھا. مامون کو راتوں کی نیند جو ہے مامون کی حرام ہو گئی تھی، سو نہیں پایا تھا راتوں. کیوں کہ اس نے آپ کے 8ویں امام کو زہر دیا تھا. آپ کے 8ویں امام کو مامون نے زہر دیا تھا. جب سے زہر دیا تھا تب سے راتوں کو سو نہیں پاتا. جیسے اس کی آنکھ لگتی تھی کوئی کہتا تھا جہنم تجھے پکار رہا ہے، جہنم تیرا انتظار کر رہا ہے، جہنم تیرا انتظار کر رہا ہے، تو مرنے والا ہے، تو مرنے والا ہے. اس نے طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا. حکیموں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تندرست ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ شکار پہ چلے جائیے. تو شکار کریں گے، شکار کے پیچھے دوڑیں گے، بھاگیں گے، تھک جائیں گے، تب جائیں گے، نیند آ جائے گی. یہ جا رہا تھا شکار کرنے. اب یہ نکل گیا شکار کرنے. اب جب شکار کرنے نکلا تو اس نے اپنا باز چھوڑا. آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کا شوق ہے باز پالتے ہیں. وہ باز ہاتھ پہ تھا، اس نے چھوڑا. اگر باز چھوڑا تو باز ہواؤں میں گیا، اور ہواؤں میں گئے تو بہت دور نکل گیا. بہت دور نکل گیا تو سارے سپاہیوں نے کہا، مشیروں نے کہا، وزیروں نے کہا بادشاہ صاحب کب تک انتظار کریں گے، یہ میرا پسندیدہ باز ہے، یہ جب تک پلٹ کے نہ آئے گا میں نہیں جاؤں گا. بیٹھا رہا مامون رشید، بیٹھا رہا. کہاں ہوا؟ باز ہوا میں. کافی دیر کے بعد جب باز واپس آیا تو اس کے پنجوں میں مچھلی تھی، اس کے پنجوں میں مچھلی تھی. اس نے جو ٹرین کیا تھا وہ پرندے پکڑنے کے لیے کیا تھا. اب مامون رشید پریشان کہ مچھلی تو پانی میں ہوتی ہے، یہ ہوا سے کہاں سے لے کے آئے. پہلے نیند سے پریشان تھا، اب مچھلی سے پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ گئی مچھلی. بھائی ہوا میں مچھلی کہاں ملتی ہے، ہوا میں مچھلی کہاں ملتی ہے. اب یہ اور پریشان. خیر وہ مچھلی اس نے اپنی جیب میں رکھی، اور جیب میں رکھ کے شکار سے واپس پلٹا. امام محمد تقی پھر وہیں کھڑے تھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ معصوم ہے نا. امام محمد تقی علیہ السلام پھر وہیں کھڑے تھے، لیکن اب کے انداز بدلا ہوا تھا. اب کے انداز بدلا ہوا تھا. ایک بکری کا کان پکڑ رکھا تھا اور اس سے کہہ رہے تھے کر سجدہ، کر سجدہ، کر سجدہ، کر سجدہ، کر سجدہ. معلوم نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ابھی چھوٹے جادوؤں کو سجدہ کروا رہے ہیں، پھر بڑے کو سجدہ ہوگا. فرمایا کر سجدہ، کر سجدہ. مامون رشید نے کہا آپ امام علی رضا کے بیٹے ہیں؟ مولانا نے فرمایا ہاں. کہا آپ رسول کے وارث ہیں؟ مولانا نے کہا ہاں. کہا آپ امام برزخ ہیں؟ مولانا نے کہا ہاں. تو بتائیے میری جیب میں کیا ہے؟ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو شاد رکھے. اب آپ کے ایمان کا کمال دیکھیں. 7 برس کے ہیں، 7 ایئرس اولڈ اونلی، صرف 7 برس کے. کمال دیکھیں قسم خدا کی. آپ کے 90 امام. مولا نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا تیری جیب میں مچھلی ہے، کیونکہ آپ میری طرح متوجہ ہیں. ابھی غلام جعفر صاحب اگر اس سے کوئی سوال کر لیں
میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤں، جواب سوچنے لگوں، تو ہو سکتا پیچھے سے کوئی اشارہ کر دے، تو جواب اسی بات کا مل سکتا ہے کہ جو بات صرف ایک ہو. مثلا میں بھی اشارہ کروں پانی کا، پانی چاہیے، تو یہ اشارہ صرف پانی کا ہے، ٹھنڈے یا گرم کا نہیں ہے. میں شاید سمجھا پا رہا ہوں اپنی گفتگو. یعنی ایک سوال ہوگا، اگر امام کہتے تھے مچھلی ہے کریجن میں، تو مامون سمجھتا میرے پیچھے جو کھڑے ہیں کسی نے اشارہ کر دیا ہوگا. اب سنیے اپنے امام کا جواب اور چھوم جائیے قسم خدا کی. 7 برس کے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام. مامون رشید کہتا ہے مولا میری جیب میں کیا ہے، مولا میری جیب میں کیا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حاکموں کو نیند نہیں آتی تو حکیم ان سے کہتے ہیں شکار کرنے جاؤ، اور جب وہ شکار کرنے جاتے ہیں تو اپنے باز کو ہواؤں میں چھوڑتے ہیں. اسی وقت سمندر میں طوفان آتا ہے جس کی تاب چھوٹی مچھلی نہ لا کے کافی ہوا میں اچھل جاتی ہے، اور ان کا باز اس مچھلی کو پکڑ لیتا ہے، اور کافی دیر بعد جب وہ باز پلٹ کے آتا ہے تو حاکم کو مچھلی دیتا ہے، اور یہ حاکم وقت امام سے آ کے پوچھتا ہے بتائیے میری جیب میں کیا. امام شاہ کے بندہ بتائیے میری جیب میں کیا ہے. مامون رشید نے کہا چلیے آپ دربار. مولا نے کہا چلو. آپ کے نوے امام دربار میں آ گئے. کیا تشریف رکھیے. تخت تھا بادشاہ کا، اپنے پاس بٹھایا، آپ تخت میں تشریف رکھیے. مولا نے کہا ہم تخت میں نہیں بیٹھیں گے. مولا کیوں؟ اس کے پایوں سے ناحق خون کی خوشبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے اس کے پایوں سے ناحق خون کی. ہم تخت پہ نہیں بیٹھیں گے. تو مولا آپ کہاں پر بیٹھیں گے؟ کرسی پر. کہا کرسی پہ بھی نہیں بیٹھیں گے. کہاں بیٹھیں گے؟ مولا نے فرمایا ہمارے لیے منبر لگایا جائے. اور سبحان اللہ دشمن کے دربار میں امام محمد تقی نے 7 برس کی عمر میں منبر لگا کے بتا دیا تخت والے ہوتے ہیں منبر والے. بس پہنچ گیا میں منزل پہ، اور جس کا وعدہ میں نے ابتدا میں کیا وہ سنا کروں. ممبر لگایا گیا. 3 دن آپ کے مولا سے خبر آتی ہے. بھائی عمر یاد رکھنا بھائی، 7 برس سے نہیں ایسے ہو جاؤں. 7 برس کے مولا ممبر ہو گئے تھے. 3 دن سوالات ہوئی. پتا کتنے سوال پوچھے گئے؟ 3 دن میں مولا سے 30,000 سوال پوچھے گئے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر 10,000 سوال ہو اور 1 دن ہو، کیسے ممکن ہے بھائی؟ ممکن نہیں ہے. لیکن مولا علی علیہ السلام، مولا تقی علیہ السلام کتنی تیزی سے جواب دے رہے تھے پتا ہے آپ کو؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میری اہلیہ حاملہ تھی. میں گیا امام محمد تقی کے پاس، اور میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ مولا سے یہ سوال کروں گا کہ مولا میری اہلیہ حاملہ ہے، میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، اور میں اس کا کیا نام رکھوں. جیسے ہی وہ قریب آیا امام محمد تقی نے کہا تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا. سبحان اللہ. یعنی سوال کرنے والوں سے پہلے جواب دے رہے تھے. اس طرح 10,000 سوالوں کے جواب 1 دن میں. تو سوچ کے آتا تھا یہ سب بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم پوچھو بس ذہن میں رکھو جواب ہم دیں گے. مولا جواب دے رہے. مامون تشریف. دیکھیے یہ تاریخ کا پوری مسلمانوں کی جو تاریخ ہے نا، خلفاء کی، بنی امیہ ہو یا بنی عباس، جتنے بھی خلیفہ گزرے سب سے پڑھا لکھا خلیفہ تھا. اس سے بڑا پڑھا لکھا خلیفہ کوئی نہیں تھا. عالم تھا یہ مامون رشید، بہت بڑا عالم تھا. اور عالم کیوں تھا؟ کیونکہ 2 سال اس نے امام رضا سے سیکھا ہے.
سبحان اللہ. میں بتاؤں کتنا خطرناک انسان تھا یہ مامون رشید. مامون رشید اپنے مذہب والوں سے اپنے فرقے کے عالموں کو بلاتا تھا, جمع کرتا تھا اور کہتا تھا مجھ سے مناظرہ کرو, میں شیعہ ہوں. اپنے مذہب کے عالموں کو بلاتا تھا اور کہتا تھا مجھ سے مناظرہ کرو, میں شیعہ ہوں, اور سب کو ہرا دیتا تھا. سبحان اللہ. اپنے ہی مذہب والوں کو بلاتا تھا اور کہتا تھا مجھ سے مناظرہ کرو یہ سوچ کے کہ میں شیعہ ہوں, اور سب کو ہرا دیتا تھا. جب سب آ جاتے تھے تو کہتا تھا ارے جب تم بنے ہوئے شیعہ کو نہیں ہرا پاتے. سبحان اللہ. جب تم بنے ہوئے شیعہ کو نہیں ہرا پاتے تو اصلی شیعہ کو کیسے ہراؤ گے؟ جاؤ اور محنت کرو. بس پہنچ گئے منزل پہ. آپ نے بڑا پیارا سنو, مزہ آ گیا, لطف آ گیا, کیونکہ یہ بڑی سخت منزل تھی جہاں سے آپ بہت اچھے سے مجھے لے آئے. مولانا ممبر پر بیٹھے, کہا جو ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اس کو بلائیں گے. ٹھیک ہے بلاؤ. بھائی کون ہے؟ یحییٰ بن اقسم. یحییٰ بن اقسم کو بلایا گیا. قبلہ آپ سوال کریں. اب یحییٰ بن اقسم نے دیکھو 7 برس کا بچہ ممبر پر بیٹھا. پھر مسئلہ وہ مامون رشید, میں اس بچے سے کہا بچہ نہیں ہے امام ہے یہ. اپنے کیا سمجھ رہے ہو؟ معصوم ہے, اللہ کو بنایا ہوا ہے. بہت مامون رشید کہتے ہیں پوچھو سوال پوچھو. مولانا 80 برس کا ہے یحییٰ بن اقسم, بڑی ویلیو تھی اس کی چاروں طرف. تو میں اس بچے سے کیا پوچھوں؟ اب پوچھ کے تو دیکھو. پتہ نہیں یہ جانتا ہو کہ نہیں. میں چاہتا ہوں حج کے بارے میں, احرام کے بارے میں اس سے کچھ پوچھوں. اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا جو آج لوگ حاجی بنے علی کی وجہ سے. وہی امام محمد تقی کے جا رہے ہیں. یحییٰ بن اقسم کے اندر ایک سوال ہے, آپ اس کا جواب دو. مولانا نے فرمایا پوچھو. یحییٰ بن اقسم نے کہا مولانا یہ بتائیے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ مولانا پھر یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ مولانا کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ مولانا چونکہ پورا دربار سجا ہوا ہے, سب بیٹھے. تیسری مرتبہ پھر یحییٰ بن اقسم نے کہا مولانا کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ مولانا چپ. مامون رشید نے کہا مولانا جواب کیوں نہیں دیتے؟ مولانا نے کہا پورا ہو گیا, اسے سوال کرنا نہیں آتا. ارے بھائی خدا کے لیے بولے میرے صاحب. مولانا تقی فرماتے ہیں کہ یہ پورا ہو گیا, اسے سوال کرنا نہیں آتا. ارے اس سے یہ پوچھو کہ وہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا؟ سبحان اللہ. احرام حج کا تھا یا عمرے کا؟ عمرے کے احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ اور ہے, حج کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ کچھ اور ہے. دونوں کے کفارے الگ الگ ہیں. حالت احرام میں تھا, عمرے کا احرام تھا یا حج کا تھا, دونوں کے کفارے الگ الگ ہیں. پھر مولانا نے فرمایا سنو یحییٰ بن اقسم, سنو یحییٰ بن اقسم, تمہارا سوال ہی ناقص ہے, تمہارا سوال ہی محمل ہے. پورا سوال کرو. وہ جو احرام پہنے ہوئے تھا اس نے دن میں شکار کیا یا رات میں شکار کیا؟ چھوٹے جانور کا شکار کیا یا بڑے جانور کا شکار کیا؟ چھوٹے جانور کا کفارہ اور ہے, بڑے جانور کا کفارہ اور ہے. وہ مالک تھا یا غلام تھا؟ غلام کا کفارہ اور ہے, مالک کا کفارہ اور ہے. 15 کفارے آپ کے نوے امام نے بتائے. امام بخاری کو اپنی بخاری شریف میں لکھنا پڑ گیا. اگر محمد تقی یہ کفارے نہ بتاتے تو شریعت کے پاس کوئی دوسرا بتانے والا نہیں. ارے جس کے علم کا احترام دنیا کرے اسے محمد تقی کہتے ہیں. بس مامون نے کہا یحییٰ بن اقسم شرمندہ ہو گیا, شرمندہ ہو گیا. مولانا نے سارے کفارے بتائے, ایک ایک کو دکھائی کیا.
اس کا یہ، 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 اس کا یہ۔ مامون نے کہا مولا ایک آپ کی کرنے سوال، بہت بڑا عالم ہے ہمارا یہ، جائیے ابھی رسم کہیے نہیں مولا بس کوئی مسئلہ نہیں، ایک بہت ہے، بات ہو گئی ختم، بس بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، بزرگوں کی یاد آنے لگی اسے، نہیں مولا مامون رشید حاکم خلیفہ ایک ہو کے بہت ہے۔ اب یہ دوسرا مامون نے اصرار کیا نہیں، ایک سوال تم نے کیا ہے، ایک میرا مولا کرے گا، سبحان اللہ، ایک میرا مولا کرے گا۔ مولا نے کہا پوچھوں؟ جی بسم اللہ۔ مولا نے کہا وہ کون سی عورت ہے جو صبح میں ایک آدمی پہ حرام تھی، نماز فجر سے پہلے حرام تھی، نماز فجر کے بعد حلال ہو گئی، ظہر میں پھر حرام ہو گئی، عصر کے بعد پھر حلال ہو گئی، مغرب میں پھر حلال ہو گئی، عشاء میں پھر حرام ہو گئی، رات میں پھر حلال ہو گئی، صبح پھر حرام ہو گئی، 4 مرتبہ حلال ہوئی، 4 مرتبہ حرام ہوئی، وہ کون سی عورت ہے؟ بغیر مولا میں نے تو آج تک کوئی ایسی عورت دیکھی نہیں، وہ 4 مرتبہ حرام ہو اور 4 مرتبہ حلال ہو۔ ہاتھ جوڑیے، قسم خدا کی ان کے بچے ہوں یا بڑے سوالی ہیں، سوالی ہیں، علی کی ساری اولادیں نہیں ہیں۔ مولا نے فرمایا اب ہاتھ جوڑیے، آپ بھی مولا آپ ہی بتا دیں، آپ ہی اس مسئلے کو حل کر دیں۔ اب نوے علی نے بولنا شروع کیا، سنو وہ عورت ایک ہی عورت ہے جو 4 بار حرام ہے 4 بار حلال ہے۔ تو مولا کیسے؟ بس صبح نماز فجر سے پہلے ایک شخص نے ایک عورت کو دیکھا، وہ کسی اور کی کنیز تھی، اس کے لیے حرام تھی، نماز فجر کے بعد اس نے خرید لیا، حلال ہو گئی، ظہر کے وقت پھر بیچ دیا، حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر خرید لیا، حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر بیچ دیا، حرام ہو گئی، عشاء کے وقت نکاح کر لیا، حلال ہو گئی، رات میں طلاق دے دی، حرام ہو گئی، چونکہ رات میں جو طلاق دی تھی وہ طلاق راجعی تھی، صبح میں پھر رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ سلامات پڑھے گا اور دیکھ لی، پھر میں آپ تک پہنچ گیا۔ یہ 7ویں امام، یہ 9ویں امام، 10ویں امام نام علی، اور کمال ہے 9ویں امام کا نام محمد، 10ویں کا علی، 10ویں کا علی، یعنی یہ علی بھی محمد کے بعد ہے، پہلا علی بھی محمد کے بعد ہے۔ پہلے علی مولا علی، مولا علی کے بعد کون آیا؟ امام حسن، پہلے علی کے بعد بھی حسن آیا، 10ویں علی کے بعد بھی حسن آیا، حسن عسکری، 212 ہجری، 15 ذی الحجہ میں پیدا ہوئے مدینے میں، 254 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، معتز باللہ نے آپ کو زہر دیا، اللہ اس پہ لعنت کرے، مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب سمانہ، والد کا نام جناب محمد تقی۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے آپ کے 10ویں امام کی۔ متوقع نے اپنے دربار میں بلایا کھانے کا، اور بلانے سے پہلے پورا انتظام کر لیا جادوگر کا، سب لوگوں کو بلا دیا، دسترخوان بچ گیا، اور جادوگر سے کہا مولا جب آئے تو جادو دکھانا اپنا۔ جادو دکھایا، جب مولا بیٹھے دسترخوان پر کہا مولا بسم اللہ، جیسے مولا روٹی اٹھانا چاہتے جادوگر نے جادو سے دور کر دی۔ مولا نے فرمایا جو بھی ہے باز آ جا، نہ جو میسیج اس جملے میں مجھے پہنچانا تھا وہ پہنچانا چاہیے۔ مولا کو پتا تھا کون ہے، لیکن مولا نے یہ نہیں کہا تم باز آ جاؤ، مولا نے فرمایا جو بھی ہے، تاکہ اس کی عزت بچی رہے۔ موقع دے رہے مولا، یہ کردار معصوم ہے، مولا موقع دے رہے جو بھی ہے
مولانا نے پھر ہاتھ پایا، اس نے پھر روٹی دور کر دی، پھر مولانا نے تمبی کی جو بھی ہے باز آ گیا۔ دیوار پر جیسے ہی پردہ لگا ہوا نا چھوٹا والا یا اب عبداللہ لکھا ہے، ایسے ایک پردہ ٹوٹا تھا دیوار۔ جب اس نے 3 مرتبہ یہی کہا، یہی کام انجام دیا، روٹی دور کر دی، تو وہ جو پردہ ٹک رہا تھا اس پہ شعر بن رہا تھا۔ مولانا نے کہا ایوہ الاسد ہے، شعر دیکھ رہا ہے؟ بھائی توجہ، ایوہ الاسد ہے، شعر دیکھ رہا ہے؟ یہ تم تیرے امام کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ بس شعر مجسم ہوا اور شعر نے اس جادوگر کو نگل لیا، شعر نے جادوگر کو نگل لیا۔ شعر امام کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا مولا اگر اجازت دے تو متوکل کو بھی نکالنا۔ مولا اگر اجازت دے تو متوکل کو بھی نکل لوں، اس کو بھی کھا جاؤں، اس کو بھی۔ کب کب آنے لگا، بادشاہ تھا مگر ہاتھ جوڑنے لگا۔ مولانا نے کہا چھوڑو، شیر پھر واپس گیا، تصویر ہو گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جب شیر جانے لگا متوکل نے کہا مولا میرا جادوگر تو واپس کرا دیجئے، سبحان اللہ، میرا جادوگر تو اس سے کہہ دیجئے کہ ابھر دے، یہ تو لے کے جا رہا ہے۔ مولا نے فرمایا جناب موسیٰ نے جب عصا پھینکا تھا ان کا عصا اژدہا بن گیا تھا اور اس اژدہے نے جادوگر کے سانپوں کو نگل لیا تھا۔ اگر وہ اژدہا وہ سانپ واپس کر دیتا تو میں تیرا جادوگر واپس کروا دیتا۔ یہ علی کہاں ان کا مزار مقدس؟ سامرا میں، سامرا میں۔ ایک علی نجف میں ہے، ایک علی جنت البقیع میں ہے، ایک علی سامرا میں ہے، ایک علی ایران میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک علی ایران میں ہے۔ ایران کی کوئی حیبت نہیں ہے، علی کی حیبت ہے۔ علی کی حیبت علی کے ہو گئے گفتگو کبھی۔ آپ نے اتنی دیر انتظار کیا اور آپ میرے ساتھ تک آ گئے، اب سنیے جو میں سنانا چاہتا تھا۔ علی اتنی حیبت ہے قسم خدا کی کہ سپر پاور نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج کی سپر پاور کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں، آپ آج کی بات سمجھ رہے ہیں، آج کی نہیں۔ ایک دن ابن زیاد نے کہا ہم چاہتے ہیں کسی علی والے کو ڈھونڈ کے لاؤ، آج اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اسے کیا پتا جو علی والے کا مذاق اڑانا چاہتا ہے وہ خود مذاق بن جاتا ہے۔ اب توجہ، اب توجہ، اب توجہ، کہا کہ ڈھونڈ کے لاؤ علی والے کو۔ کسی نے کہا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، تیرے تہ خانے میں موجود ہے۔ تب تو میرے تہ خانے میں کم مختار ثقافی ہے۔ کون ہے مختار، کون ہے مختار؟ جناب مختار کہتے ہیں میں ہوں مختار زمانے سے الگ میرا مزار، میں ہوں مختار زمانے سے الگ میرا مزار، الفت آل پیغمبر کا میرے سر پہ تاج، میں شرافت کا بھروسہ تو طہارت کی بھی لاج، اپنا تھوڑا سا تعارف میں کراؤں تمہیں آج، ذہن بیدار میں یاد ازلی رہتی ہے اور میرے ہوتوں پر صدا ناز علی۔ کون ہے دربار میں؟ مختار ثقفی قید خانے میں، قتل لے کے آؤ۔ آج دیکھتے ہیں اس کو، آج اس کو مذاق بناتے ہیں۔ اکیلے نہ جانا بھائی، ابھی تک آپ نے یہاں سے سنا ہے، اب یہاں سے سنا ہے، بس 10 منٹ۔ اکیلے نہ جانا۔ ابن زیاد نے ایک لشکر کی ٹکڑی بھیجی، کہاں؟ قید خانے میں نہیں، تہ خانے میں۔ 52 سیڑھی نیچے تہ خانہ بنایا تھا، اس میں مختار تھا اور اس تہ خانے کے اندر بھی مختار کے پیروں میں گھڑیاں تھیں، مختار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں
قید خانے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. سنیے علی والوں کی عبادت، جن کے دل میں علی ہوتا ہے نا، اللہ ان کو صاحب جرأت بناتا ہے. دروازے پہ ٹکڑی کھڑی ہو گئی. ایک سپاہی دوسرے سپاہی سے کہتا ہے وہ ہے مختار، تم کہو. دوسرے نے کہا نو، تم کہو. تیسرے کہتے نو. پہلے والے سے کہا، تیسرے والے نے تم کیوں نہیں پکارتے؟ اور مجھے زندگی پیاری ہے. نہ جانے کس نے مختار کو مخاطب کیا. مختار، مختار نے علی کہہ کے سر اٹھایا. کون؟ دربار میں تجھے امیر نے بلایا. جناب مختار نے کہا اچھا کتنے لوگ آئے؟ چند ہیں، چند سپاہی. مختار یا علی کہہ کے اٹھا، زندان کے دروازے تک پہنچا. اب سننا بھائی، چولہا سننا، اگر چولہا پہنچائے. مختار یا علی کہہ کے قید خانے کے دروازے تک پہنچا اور سپاہیوں کو دیکھ کے کہا چلوں گا دربار میں، مگر ایک شرط ہے، میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو. ارے سبحان اللہ، میں نہیں پہنچا پایا یہ جملہ. میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو گے. سب نے ہاتھوں کو دوڑیے. جی جی بسم اللہ. اب مختار آہستہ آہستہ، خرامہ خرامہ، دھیرے دھیرے، یالی 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 یالی. اے غازی عباس میری زبان کو تاثیر دیجئے، ان کے دلوں میں اتارنے ہیں یہ جملے. یالی 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 کہتا ہوا، زنجیروں کو پیڑیوں کو سنبھالتا ہوا مختار ابن زیاد کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ابن زیاد مستقل مزاجی سے تسبیح عشق علی میں مصروف تھا، خلل واقع کرنے کا سبب پوچھو تجھ سے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد مستقل علی کی تسبیح پڑھ رہا تھا. تو نے خلل واقع کر لیا، مجھے دربار میں بلا لیا، سبب پوچھوں کہ کیوں بلایا؟ پاس میں کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. مختار نے ابن زیاد کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، پھر ابن زیاد کا چہرہ دیکھا، پھر اس کا چہرہ دیکھا، پھر ابن زیاد کا چہرہ دیکھا، پھر اس کا چہرہ دیکھا. اور ابن زیاد کا چہرہ دیکھ کے مختار کہتا ہے سلام کیسے کریں ہم خبیث زادے کو. اور بلند آواز میں بات ہونا چاہیے. مختار نے فرمایا سلام کیسے کریں ہم خبیث زادے کو، میرے زیاد سے بڑھ کر فقیر کوئی نہیں. ہمارا نام ہے مختار، ساری دنیا میں سوا حسین ہمارا آمیر. سلام کیسے کریں ہم خبیث زادے کو، بن زیاد سے بڑھ کر فقیر کوئی نہیں. ہمارا نام ہے مختار، ساری دنیا میں سوا حسین ہمارا امیر کوئی نہیں. ابن زیاد نے جب مختار کی بے باکی دیکھی، یاد رکھنا چتوڑا میں پڑھ رہا ہوں اور سب اپنے والوں میں بولنا کمال تھوڑی ہے، دشمنوں میں بولنا کمال ہے. مختار جہاں بول رہا ہے اپنے تھوڑی ہے، سب غیر ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا علی کا دیوانہ. ابن زیاد نے کہا مختار مختار ذرا غور تو کر، دیکھ تیری گردن کی دائیں جانب میری تلوار، تیری گردن کی بائیں جانب میری تلوار، تیری گردن کے آگے میری تلوار، تیری گردن کے پیچھے میری تلوار. ابھی میں اشارہ کروں گا تیری گردن کٹ جائے گی، تو موت کی گود میں چلا جائے گا. مختار مسکرایا. ابن زیاد نے کہا مختار تیری گردن کے آگے میری تلوار، تیری گردن کے پیچھے میری تلوار، دائیں جانب بائیں جانب میری تلواریں. حاکم میں ہوں،
میں اشارہ کروں گا بھی تیری گردن کٹ جائے گی، تو موت کی گود میں چلا جائے گا۔ مختار اور مسکرائے، ابن زیاد اور جھلایا۔ ابن زیاد پریشان ہو کے کہتا مختار دربار میرا، ماحول میرا، لوگ میرے، حکم میرا، اشارہ میرا، تلواریں میری، نیزے میرے، خنجر میرے، میں تیری موت کی باتیں کر رہا ہوں، تو مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ، میں تیری موت کی باتیں کر رہا ہوں، تو مسکرا رہا ہے۔ ابھی میں حکم دوں گا تیری گردن کٹ جائے گی، تیرا گلا قلم ہو جائے گا، تو مسکرا رہا ہے۔ مختار اور کھل کے مسکرایا۔ ابن زیاد کہتا مختار تجھے اپنی زندگی پر اتنا یقین کیوں ہے؟ جناب مختار نے کہا سن ابن زیاد، تو مجھے نہیں مار سکتا۔ اس لیے کہ ایک دن میں کوفے کی گلیوں میں کھیل رہا تھا، مولا کائنات نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا، میرے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا مختار تو 3,83,000 قاتلان حسین کو دیکھ کرے گا کب مرے گا؟ ابن زیاد ابھی تجھ جیسا ایک نہیں مارا۔ ابھی تو جیسے ایک نہیں مرا، بس موت کیسے آ جائے گی؟ ابن زیاد نے کہا مختار تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ اور شہرہ پہ بیٹھنے والوں، تمہارے لیے مولا علی کے 3 تحفے، جوانوں غور سے سننا۔ ایک تحفہ مولا نے فرمایا پورے صراط پہ آؤں گا، میں کہوں گا حاضر علی یہ میرا، حاضر لک یہ تیرا ہے۔ دوسرا قبر میں آؤں گا، تم نکلتے ہو مولا کے نام کے گھروں سے، رات بھر اندھیری رات میں جاگ رہے ہو، ماتم کرو گے بھی جا کے 4 بجے صبح کی نماز پڑھ کے سوئیں گے مومنی۔ مولا نے فرمایا قبر میں آؤں گا، اندھیری قبر کو روشن کروں گا، اس سے بڑا وعدہ سنو۔ مولا فرماتے ہوا میں مرو گے تب بھی پہلے علی کو دیکھو گے۔ بھائی کھل کے بولے، ہوا میں مرو گے تب بھی پہلے شوہر مرنا، تب بھی پہلے مر نہیں سکتے جب تک مجھے دیکھنا ہے۔ گھر میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، فضا میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، ایکسیڈنٹ سے مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے۔ ملک الموت میرا نوکر ہے، روح نکال نہیں سکتا جب تک علی نہ آ جائے۔ پہلے علی کو دیکھو گے، پہلے تم نہیں جتنے کلمہ پڑھنے والے سب علی کو دیکھیں گے، کچھ کھل جائیں گے، کچھ کہتے 3 زندگی بھر تو شیعوں نے نعروں سے کرایا، اب مرتے وقت نہیں پھر آ گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ زندگی بھر تمہیں شیعہ یا علی کہہ کے نعروں سے دلاتے رہے، اب موت آ رہی ہے، روح نکل رہی ہے، تو خدا میں مولا کا ایک مومن سے وعدہ ہے کہ اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک مجھے علی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے دو۔ لوگ کہتے ہیں مر رہا ہے، مر رہا ہے، علی کی عید ہو رہی ہے، اس کی عید ہو رہی ہے، کیا بات ہے، علی کی عید ہو رہی ہے، اس کی عید ہو رہی ہے۔ ابن زیاد نے کہا مختار ابھی میں تیری گردن قلم کرا دوں گا، اے مختار ابھی میں تیرا گلا کٹوا دوں گا، تم مر جائے گا، تم موت کی گود میں چلا جائے گا۔ مختار مسکرانے لگا، ابن زیاد بے چین ہونے لگا۔ جب ابن زیاد کی بے چینی حد سے زیادہ بڑی، ابن زیاد کہتا مختار تم علی والوں کا یہ مزاج سمجھ میں نہیں آتا، جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مسکراتے کیوں ہو؟ سبحان اللہ، جب کاش یہ آخری جملہ ہے اس سلسلے میں، کاش آپ کے دلوں تک اتار پاؤں، جب موت کی باتیں ہوتی ہیں
مسکراتے کیوں ہو؟ ابن زیاد کہتا ہے میں نے مصر کو سولی پہ چڑھایا، مرتے مرتے وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اور سبحان اللہ، جوان بیٹھے ہوئے میرے سامنے، میں نے مصر میں دمار کو سولی پہ چڑھایا، مرتے مرتے وہ بھی مسکرا رہا تھا، تو بھی مسکرا رہا ہے۔ اے مختار، تم علی والوں کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مسکراتے کیوں ہو؟ مختار نے کہا سنی ابن زیاد، ہم علی والے موت کے نام پر اس لیے مسکراتے ہیں کہ موت بعد میں آتی ہے، علی سپاہیوں کے ساتھ ہے، کچھ قاتلان حسین بیٹھے ہوئے، ادھر سے مختار کی آمد ہے، دیکھ رہے ہیں ادھر جہاں سے بیٹھ کے حق کی باتوں کے پرستار کے چہرے کا جلال، حق کی باتوں کے پرستار کے چہرے کا جلال، شیر حیدر کے وفادار کے چہرے کا جلال، مختار کے پرستار کے چہرے کا جلال دیکھ کر حضرت مختار کے چہرے کا جلال ایک سے دوسرا کہتا تھا کہ شامت آئی، بھاگو مختار کی صورت میں قیامت آئی، بھاگو مختار کی صورت میں، بولے مختار کسی کی ہے ضرورت، بھاگو، اور بھاگو میں منزل پہ پہنچ گیا، میں بولے مختار اسی کی ہے ضرورت، بھاگو بھاگو بھاگو، تمہیں دیتا ہوں اجازت، بھاگو، یہ تمہارے ہی بزرگوں کی ہے عادت، بھاگو، بولے مختار اسی کی ہے ضرورت، بھاگو بھاگو بھاگو، تمہیں دیتا ہوں اجازت، یہ تمہارے ہی بزرگوں کی ہے عادت، چاہے اس روز سے تم تابع قیامت بھاگو، ارے سبحان اللہ، چاہے اس روز سے تم تابع قیامت بھاگو، جس پر لکھی ہے قضا سب کی وہ کرتاش ملے، اور بچ کے جاؤ گے کہاں خادم ابرار، خادم عباس ہوں، 18 مہینے 18 منتھ حکومت کے بنار مختار میں، اور ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر سیکنڈ، ہر ساتھ، ہر لمحے جو اپنے مشیروں اور وزیروں کو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اے شرع یہ بھی تو لکھ، سارے وزیروں سے کہا، اے پیچھے والے بھی، اے شرع یہ بھی تو لکھ، سارے وزیروں سے کہا، خاص انداز میں مخصوص سفیروں سے کہا، ایک کرنے ظاہر شمشیر کو تینوں سے کہا، بلکہ مختار نے یہ اپنے مشیروں سے کہا، اس کو جینے کا نہیں حق جو وفادار نہیں، اور قتل کر دو اسے جو شہدان، کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے مصائب اس کے سامنے ہیں، مختار نے کربلا کے مصائب دیکھے، بہت سے بچوں کو مسگائڈ کیا جا رہا ہے جناب مختار کے حوالے سے، قید خانے میں تھے جناب مختار جب کربلا کا واقعہ ہوا، اور جناب میسر کمال کو 10 دن پہلے، محرم سے 10 دن پہلے سولی پہ چڑھا دیا گیا، بس اس کی نظروں میں کربلا کا منظر ہے، اور آپ اور ہم جیسے گناہگار مصائب کرتے آپ کتنا روتے، چیخ مار مار کے روتے مومنین، اور جسے مصائب خود سید سجاد نے سنائے ہوں۔ ابن زیاد کہتا مختار اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اگر تیرا حسین میرے دربار میں ہو، جلال آ گیا مختار کا، خاموش، کہاں نجاست کا پردہ، اور کہاں آئے تطہیر کو لوری بنا کے پلنے والا حسین، تیرے دربار میں میرا حسین،
ابن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا، ایک کانٹوں والی چھری اس کے پاس تھی، تشت میں کچھ رکھا تھا، اس کے اوپر کپڑا تھا. ابن زیاد نے اس کانٹوں والی چھری سے کپڑا ہٹایا. مختار نے دیکھا کہ چہرے پر درد جمی ہوئی ہے، خون ہے چہرے پر، مگر چہرے سے نور نکل رہا ہے. مختار دو دانوں ہو کے بیٹھ گیا اور کہتا السلام علیکہ ایھا المظلوم، السلام علیکہ ایھا الشہید، اے شہید تجھ پر میرا سلام، اے مظلوم تجھ پر میرا سلام. تیرے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ کسی شریف گھرانے کی فرد ہے، مگر میں تجھے پہچان نہیں پا رہا تو کون ہے. سر حسین سے آواز آئی وعلیک السلام یا مختار ثقفی، اے مختار ثقفی تجھ پر میرا سلام. بابا علی کی گود میں کوفے میں دیکھتا تو ہمیں پہچانتا. تڑپ گیا مختار، شالی کہہ کے لائی، ہتھیلیاں ٹوٹی، بیڑیاں ٹوٹی. ایک سپاہی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تلوار اس سے چھینی اور ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے. اتنے میں پیچھے سے زنجیر کی چھلکاروں کی آواز آئی، مختار صبر کر. ہم جو پلٹ کے دیکھا تو سید سجاد کا مولا آپ یہ نجی دربار کا مختار ہم نے. مختار ہم نے بلا بلا بولا تمہیں کوئی غم نہیں. بولا کیا ہو گیا؟ مختار اکبر کے سینے میں بچی لگ گئی. مختار نے کہا واہ اکبر. مختار کھڑے نہیں بیٹھے ہیں، پیروں میں بیٹھے ہیں. واہ اکبر. مختار قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. مختار نے کہا واہ قاسم. بیٹھا ہے رو رہا ہے بیٹھ کے. اور محمد شہید ہو گئے. مختار نے کہا واہ ہونا واہ محمدہ. مختار اصغر کے گلے پر 3 بھالے والا تیر لگ گیا. دیکھ رہے ہیں اب آواز بلند ہو گئی مومن کی. ہم جیسے گناہگار پڑھ رہے ہیں. سوچو جب معصوم ہے جس امام نے اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھے، جب تو مسائل پڑھتا ہوگا تو کیا کہتے ہو. مختار ہم اٹھ گئے. مختار ماتم کر رہا ہے. جناب سید سجاد نے کہا مختار میرے بابا حسین کے گلے پر شمع کا کن خنجر چل گیا. مختار نے کہا واہ حسینہ. سید سجاد نے کہا مختار پھوپھی زینب کی چادر چھل گئی. ابھی تک مختار بیٹھا تھا، اب مختار کھڑا ہو گیا. آج جو ایک کہتا مولا آپ نے کہا اکبر کے پر چھل گئی، آپ نے کہا اصغر کا گلا چھل گیا، آپ نے کہا حسین کا گلا کٹ گیا، آپ نے کہا زینب کی چادر چھل گئی. کیا غازی عباس نے دفاع نہ کی؟ طرف گئے سجا پہلے میرے چچا کے بعد مختار. اس کے بعد میرے بابا کے گلے پر شمع کا کن خنجر چلا. ہزاروں آج 6 محرم ہے، آج حسین کے اکبر کا ماتم ہے. نوجوان لال کو مکہ سے اٹھانا، چاند کو شام کے بادل سے اٹھانا. جوان کا ماتم ہے. بہت مسائل نہیں پڑھنا میں نے آج تفصیلی مجلس پڑھ دی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ مستقل عزاداری میں مصروف ہیں. میرے بچوں، میرے جوانوں، اگر آنکھوں میں آنسو نہ بھی آئے نا تو ہائے حسین کہہ دیا کرو، بآواز بلند رویا کرو. پتہ چلے کہ عزاداروں کی بستی ہے. رونے میں بخل نہ کرنا. ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم. آج تو کڑیل جوان کا ماتم ہے، آج اکبر کا ماتم ہے جسے 18 برس حسین نے بڑے ارمانوں سے پالا. اور جب وطن سے نکلے تھے نا، شہرہ نے کہا تھا بھیا اگر شادی کرنا تو مجھے بلانا. جب بھائیوں کی شادی ہوتی ہے نا، بہنوں کو بڑا ارمان ہوتا ہے کہ بھیا کے ہاتھ میں کنگنا باندھیں گے، بھائی سے لے دیں گے. لیکن آئے شہرہ وطن میں اکبر بابا کے پاس آتے، بابا مرنے کی اجازت. اکبر تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ میرے نور نظر جا پھوپھی جان سے اجازت لے.
اکبر ایسے باہر نکلے جیسے کسی گھر سے نکلتا حسین نے ہاتھ اٹھائے پڑھنے والے گواہ ہیں نا گواہ ہے نا پڑھنے والے اسے دیکھ رہا ہوں تو سنت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے اکبر پاس میں پڑھ سکوں اکبر بڑے کو بیٹھے حسین نے قبر پکڑی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھا حسین پیچھے پیچھے یا بنیا محلا محلا یا بنیا محلا محلا میرے اکبر آہستہ آہستہ میرے بیٹے آہستہ آہستہ میرے نور نظر آہستہ آہستہ اکبر آگے بڑھے حسین پیچھے پیچھے اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین تیز ہوئے اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا حسین اور تیز ہوئے اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا اتنے میں برقع پوش بیوی اکبر کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی اکبر رک جا میرا حسین گر گیا اکبر میرا حسین گر گیا میرا بچہ گر گیا اکبر نے کھایا لگا اور جو پلٹ کے دیکھا تو غریب نظارہ کھا کے کربلا گیا بابا آپ تو ہمیں خدا حافظ کہہ چکے تھے میرے بابا اب آنے کا سبب کیا ہے ایک جملہ کہا حسین نے اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے بس میں نے مجلس تمام کی اکبر مقتل میں آئے وار کیا تلوار چلائی مگر 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک لڑتا اکبر زخمی ہوئے میرے جوانوں ہو سکے تو میری طرف دیکھ لو آج جوان کا مطلب ہے بہت جوان سننے آ رہے ہیں مجھے سنو جوانوں علی اکبر ایک نیزہ نہیں لگا اکبر کو 2 نیزے میری طرف دیکھ لو ایک سالی نے سینے سے نیزہ مارا تو پیٹ سے نکل گیا ایک سالی نے پیٹ پہ نیزہ مارا تو سینے سے نکل گیا جب آگے والا کھیلتا تھا نیزہ کھیلتا تھا تو اکبر آگے ہو جاتے تھے تو پیچھے اکبر کو ملا گئے جیسے حسین جھوم رہے تھے اکبر کو ملا کبھی پیچھے جس نے پشت سے نیزہ مارا تھا اس نے تو نیزہ نکال لیا لیکن جس نے سینے سے مارا تھا اس نے نیزہ کھینچ کے توڑ لیا اکبر کے کلیجے میں نہیں ٹوٹ گئی اکبر زمین کربلا پہ آئے یا وطن کربلا کا پہلا آخری شہید جس نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا یا وطن علیکم السلام اے میرے بابا آپ کو میرا سلام حسین خیمے سے نکلے تیزی کے ساتھ مقتل میں پہنچے حسین گرے پھر یا علی کہہ کے اٹھے پھر حسین آگے بڑھے پھر گرے پھر یا علی کہہ کے اٹھے پھر گرے یا علی کہہ کے اٹھے ایک مرتبہ نہر پر رک کیا اے نہر القمہ میرا دلبر کہاں گیا ہائے 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 اے نہر القمہ میرا دلبر کہاں گیا اے دشت کربلا میں انور کدھر گیا مقتل میں ہم شبیہ پیغمبر کدھر گیا مقتل میں ہم شبیہ پیغمبر کدھر گیا اے نہر القمہ میرا اکبر کدھر گیا نکلا ہوں میں جوان پسر کی تلاش کو بتلا مجھے میرے درے اقتا کی لاش کو حسین گرے یا علی کہہ کے اٹھے پھر گرے پھر یا علی کہہ کے اٹھے میں کہوں گا مولا نجف والے علی کو بلا رہے ہو یا کربلا والے علی کو بلا رہے ہو حسین اٹھتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں گرتے ہیں ایک مرتبہ حسین گرے تو پھر اٹھ نہ سکے اکبر 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 نے آواز بابا بابا الیہ بابا بابا الیہ حسین خاص کر گئے اب حسین میں چلنے کی طاقت نہیں ہے پتہ ہے اکبر کے پاس حسین کیسے پہنچے حسین نے کہا اکبر عباس کے جانے سے
سے کمر ٹوٹ گئی، آپ کے جانے سے بینائی چلی گئی، میرے بچے آواز دیتے رہے تو ہم آ جائیں گے۔ اکبر نے کہا بابا الیہ، بابا الیہ، حسین کوہنیوں کے بل، میرا اکبر، میرا بیٹا، میرا بچہ، بابا الیہ، ہاں اکبر، بابا الیہ، ہاں بیٹا، بابا الیہ، ہاں میرے عزت، بابا الیہ، کوہنیوں کے بل۔ حسین اکبر کے قریب پہنچے، بیٹا اکبر، جی بابا، ہاتھ ہو گئے مجلس، اکبر، جی بابا، اکبر، اکبر، کوئی آخری تمنا ہے؟ ہاں بابا، ایک تمنا، بابا صرف بہنوں کو محبت نہیں ہوتی بھائیوں سے، بھائیوں کو بھی محبت ہوتی ہے۔ اکبر نے کہا بابا، شہرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، آخری بار شہرا کو دکھا دے۔ حسین نے تیل لیا، بلند کی، زمانے کی زمینیں پس ہوئی، مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ اکبر روضہ رسول پر دیکھو، بابا شہرا نظر نہیں آتی، اماں زہرا کے مزار پر دیکھو، بابا شہرا نظر نہیں آتی، بیٹا گھر کے دائیں جانب دیکھو، بابا شہرا نظر نہیں آتی، بائیں جانب دیکھو، بابا شہرا نظر نہیں آتی، شہر خانہ میں دیکھو، بابا شہرا نظر نہیں آتی، بیٹا دہلیز پر دیکھو، ہاں بابا کوئی ضعیفہ ہے۔ آج 6 محرم ہے، آج اگر اکبر کی شہادت نہ پڑھوں تو کب پڑھوں؟ مجھے معاف کرنا، جو زندہ رہے گا وہ اگلے سال ماتم کرے گا، پتہ نہیں کون زندہ رہے کون مر جائے۔ تو آج اکبر کا فرصت دل کھول کے، اور چونکہ اکبر کے سینے میں بچی نہیں تھی نا، تو ہو سکے سینے کا ہاتھ مار کے کہو ہائے اکبر، ہائے حسین کا بیٹا، ہائے 18 جوان کا، 18 برس کا کلیہ جوان۔ بابا کوئی ضعیفہ ہے، کون ہے؟ تو بابا کوئی ضعیفہ ہے جو بال بکھرائے ہوئے دنیا کر رہی ہے۔ ہزاروں شہرا پتا کہاں رو رہی تھی، جو اکبر گھر سے نکلنے والے تھے، گھر میں دہلیز کے اندر اکبر کا نشان قدم بہن نے محفوظ کر لیا تھا، اس کو بال بکھرا کے کہہ رہی تھی خوشیوں کی گھڑی آئے گی، تب آئے گی اکبر۔ شہرا یہ بیان کرتی تھی، کام آئے گے اکبر، ارے بیمار کی سانسوں کا بھلا کیا ہے بھروسہ، دم میرا نکل جائے، کب آئے گے اکبر۔ اکبر نے کہا خدا کی شہرا ہم نہ آ پائے، شہرا ہمیں معاف کرنا، بس بس جوانوں، بس بزرگوں، آپ نے یہ سنا نا حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اکبر کے مرنے سے۔ میری بیٹیاں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، سنو، صرف حسین کی آنکھوں کی بینائی نہیں گئی تھی، کسی اور کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ جوانوں، ماشاءاللہ بڑا دنیا کر رہے ہیں آپ، تکلف کر کے نہیں، تو پیچھے بچے بیٹھے ماتم کرتے ہیں، اکبر کا سینے کو ماتم کرتے ہیں، جو زندہ رہے گا وہ اگلے سال ماتم کرے گا۔ جوانوں سنو، جملہ سنو گے، اکبر سے حسین نے کہا میرے بچے چلو کھیلنے کو چلو، تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، پھوپھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہاتھ میری طرف ایک بار دیکھو، ہاتھ جوڑو، چلو بیٹا کھیلیں گے۔ جی بابا اکبر، جی بابا اکبر، جی بابا اکبر، بہت مانگے آپ، بس 2 یا 3 منٹ کے مسائل ہیں، ختم ہو گئے میرے سے۔ اکبر، جی بابا اکبر، آپ 18 برس کے جوان ہیں، جی بابا اکبر، ہم 57 برس کے نہیں ہیں، جی بابا اکبر، ہم صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، جی بابا اکبر، اکبر ہمارا باز بھی مر گیا، جی بابا اکبر، اب ہم اکیلے ہیں، جی بابا اکبر ہماری مدد کرو، جی بابا اکبر ہمیں اٹھانے میں، اکبر کھیلنے میں چلنے میں ہماری مدد کرو، جی بابا، بابا
اس سے کہا جاتا ہے آپ ہی پکڑ لیجیے. اکبر اپنے دونوں ہاتھ ہماری گردن میں ڈال دو، ہم آپ کو اٹھا لیتے ہیں. میری طرف دیکھو. اکبر نے سیدھا ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، بایاں ہاتھ سینے پر ہے. جوان بیٹا ہے نا، بتایا نہیں، باپ پریشان ہو جائے. جزاک اللہ. میں تمہیں دعا نہیں دے سکتا، میں تو دعا یہ مانگوں گا کہ اللہ کرے میں اکبر کے مسائل پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. اکبر نے سیدھا ہاتھ ڈالا، حسین اٹھانا چاہتے، تھوڑا سا اکبر کو اٹھا پائے، پھر زمین پر رکھ دیا کہ میرے بیٹے یہ بایاں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ بابا سینے میں چھڑانے نہیں ہے. اب جو حسین نے کٹول کے دیکھا بچی کی گھٹنا زمین پر ٹیکا، یا علی کہہ کے بچی نکالی. بڑی اسد کے بچوں سے کہ بچوں میرے اکبر کو اٹھاؤ. اکبر کا جنازہ کیسے اٹھا؟ کسی بچے نے ہاتھ پکڑا، کسی بچے نے پیر پکڑا، کسی بچے نے سر پکڑا. اکبر آ گئے، کشور ختم مجلس. اکبر آ گئے خیمے میں، بیویاں ماتم کر رہی. واہ اکبر، واہ اکبر، واہ اکبر، واہ اکبر. کسی نے کہا اس جوان کی ماں نظر نہیں آتی. اور میری طرف دیکھ رہے نا، اس جوان کی ماں نظر نہیں آتی، لیلا نظر نہیں آتی. لیلا کو بلاؤ. جناب فضہ، جناب فضہ اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا موجود تھی. لیلا، لیلا تیرا اکبر آ گیا، لیلا تیرا اکبر آ گیا. لیلا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، ادھر چلی، پردے سے ٹکرائی گر گئی، ادھر پردے سے ٹکرائی گر گئی. جناب فضہ نے کہا دروازہ ادھر ہے، نظر نہیں آتا. میرا اکبر لے گیا، میری آنکھیں بھی ملے. میرا اکبر، میرا اکبر میرے میرے سینے میں لگی آگ بجھا دو بابا، ہاتھ سے زخم کلیجے کا دبا دو بابا. میرے سینے میں لگی آگ بجھا دو بابا، ہاتھ سے زخم کلیجے کا دبا دو بابا. میرے سینے میں لگی آگ بجھا دو بابا، ہاتھ سے زخم کلیجے کا دبا دو بابا. میرے سینے میں لگی آگ بجھا دو بابا،